الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جناب آج کے اس بابرکت دن کے موقع پہ میں تمام موجود جو یہاں پر صحافی ہیں ان کو اور آپ کے ہی ٹی وی چینل کے توسط سے پاکستان میں تمام ناظرین کو میری طرف سے، سندھ حکومت کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے سب کو دلی طور پہ عید مبارک۔ اور سب میں مقصد ہے کہ تمام ہر شخص اس ملک میں جو بسنے والا ہے، ہمارے مسلمان بھائی بہن جو اس ملک سے باہر ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ورکروں کو، تمام سیاسی جماعتوں کے ورکروں کو بشمول ان ورکروں کو بھی جن کو ورغلایا جاتا ہے، ان سب کو میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا پیغام اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہی پیغام ہے، اور وہ صرف نعرہ الیکشن تک نہیں، الیکشن کے بعد بھی وہی نعرہ ہے کہ ہم سب کو مل کر اس پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ ہم سب کو اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر، اپنے تمام سیاسی منشوروں کو ایک سائیڈ میں رکھ کر، اپنے تمام سیاسی سوچوں کو ایک ساتھ رکھ کر، سب کو، اس ملک کے تمام لوگوں کو، ہر ادارے کو، ہر پولیٹیکل پارٹی کو مل کر اس ملک کو جو مسائل ہیں اس سے نکالنا ہے۔ موجودہ حکومت کی پرائیورٹی یہی ہے کہ لوگوں کو کہ جو بھی مسائل ہیں، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ بے روزگاری ہو، یا لوگوں کو سہولتیں دینے کی بات ہو، اس میں حکومت اپنا کردار ادا کرے۔ حکومت کا ہر محکمہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے تاکہ لوگوں کو سہولیات دی جا سکے۔ ہر کامیاب معاشرے میں ہر سیکٹر میں کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو کس طرح ریلیف پہنچایا جا سکے، کہ لوگوں کو ان کے دروازے تک انصاف کیسے پہنچایا جا سکے۔ سندھ حکومت کی بھی یہی کوشش ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بھی احکامات ہیں، اور سب سے زیادہ سوچ ہے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کریں۔ جس طرح آپ نے پہلے صحت کے شعبے میں ایک تاریخی کامیابیاں حاصل کیں، آپ کے بڑے بڑے ہاسپٹلز جو ہیں وہ سندھ میں بنے، ان بڑے ہاسپٹل کی وجہ سے پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ علاج کروانے کے لیے سندھ میں آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے باقی سیکٹرز کو بھی کریں، ٹرانسپورٹ سیکٹر کو آگے بڑھائیں، ایجوکیشن سیکٹر پہ کافی محنت کریں۔ اس طریقے سے ہمیں ہر صوبے کے وزیر اعلیٰ کو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوں PTI کے، چاہے وہ بلوچستان کے پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہوں، چاہے وہ پنجاب کی PMLN کے وزیر اعلیٰ ہوں، اور سندھ کے پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہوں، سب نے مل کر اس وقت جو ہے عوام کو جو ہے وہ اس چیز سے نکالنا ہے کہ عوام کا خدا نخواستہ کوئی مسٹرسٹ ہو جائے، عوام خدا نخواستہ جو ہے وہ مایوس ہو جائے۔ عوام کو مایوسی سے باہر نکالنا، اور ان کو نظر آنا چاہیے کہ ان کے لیے کام ہو رہا ہے۔ سندھ حکومت کی بھی کوشش یہی ہے، اولین ترجیح یہ ہے کہ نظر آئے کہ آپ کے لیے کام ہو، تو اس میں مطلب لوگوں کو فیل ہونا چاہیے، لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ ہر سیکٹر میں جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ یہی واحد حل ہے لوگوں کو اب نکالنے کے لیے۔ عید کی خوشیوں کا دن ہے، اللہ کے لوگوں کے منہ پہ یہ جو رونقیں ہیں وہ سارا سال چلتی رہیں۔ ہم لوگوں کی مشکل کا احساس ہونا چاہیے، لوگوں کی پریشانیوں کا احساس ہونا چاہیے، اس کو ہم فوری طور پر حل کریں۔ اور اس کے حل کے لیے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جب پہلے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کامیاب پالیسیاں بنائیں۔ انہوں نے انکم سپورٹ پروگرام جب بنایا تو شروع میں لوگ بول رہے تھے کہ یار یہ کس سے کیا ہوگا۔ آج اسی انکم سپورٹ پروگرام سے جب کوئی بھی قحط آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، جب گھر بن رہے ہیں تو پہلے وہ ڈیٹا آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کے ملک میں اب ڈیٹا ایک موجود ہے۔ پہلے ڈیٹا موجود نہیں تھا کہ غریب کون ہے، اور اس غریب کا ایگزیکٹ ڈیٹا کیا۔ جب امداد ملنے کی کوئی چیز ہوتی تھی یا کوئی پیکیج ملتے تھے تو پتہ چلا وہی سبسڈی امیر بھی حاصل کر رہا ہے، وہی سبسڈی غریب بھی حاصل کر رہا ہے۔ لیکن اب وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جس طریقے سے وہ ڈیٹا آ چکا ہے، اب سب کا ڈیٹا موجود ہے۔ اسی ڈیٹا کی مدد سے اور باقی ڈیٹاز کی مدد سے جو سیلاب میں بھی تباہ کاریاں ہوئیں پورے سندھ بھر میں، تو آپ نے دیکھا کہ 21 لاکھ جو ہے وہ گھر جو ہے حکومت سندھ بنانے جا رہی ہے، جو کہ بن رہے ہیں۔ جس جگہ پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں بھی حیدرآباد رورل میں ہمارے صحافی بھائی پلیز وزٹ کریں، وہ گھر جا کے دیکھیں، لوگوں کے گھر پکے بن گئے۔ جو لوگ کچے گھروں میں رہتے تھے وہاں پہ لوگوں کو گھر پکے ملے۔ اس طریقے سے ہر سیکٹر میں
ہمیں لوگوں کو ریلیف دینا ہے، ہر سیکٹر میں ہمیں لوگوں کو وہ کرنی ہے. ٹرانسپورٹ میں سکھر بسیں چل رہی ہیں، حیدرآباد بسیں چل رہی ہیں، کراچی بسیں چل رہی ہیں، لاڑکانہ بسیں چل رہی ہیں. ابھی عید کے فوری بعد اب 3-4 دن کے بعد میری کوشش ہوگی میں فوری طور پہ میرپور خاص میں بسیں شروع کروں تاکہ میرپور خاص کے عوام کو بھی جدید ایئر کنڈیشن بسز کی سہولت ملے. اسی طریقے سے جو ہمارے پنک بسز ہم نے کراچی میں حیدرآباد شروع کی ہے، اب کراچی میں مزید روٹس ہم پنک بسز کے لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ خواتین کو، کیونکہ ہماری اور آپ کے گھروں میں جو معصوم بچیاں ہیں ان کو گھر سے باہر جانے کے لیے، پڑھائی کے لیے اور نوکریوں کے لیے ان کو ایک سینس آف سیکیورٹی چاہیے. ان کو ذہنی طور پر ایک اطمینان ہونا چاہیے کہ بس میں کوئی ان کو خدا نخواستہ تنگ نہیں کرے گا یا بس میں کوئی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس کے لیے ہم نے کہا کہ یہ ہماری پیپلز پارٹی کا ایک سوچ تھی. اور یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ جب ہم نے سوچ شروع کی پنک بسز کی تو اس میں نہ یورپ میں خواتین کے لیے کوئی بسیں چلتی ہیں، نہ امریکہ میں کوئی خواتین کے لیے بس چلتی ہیں مخصوص، نہ یو کے میں کوئی خواتین کے لیے مخصوص بسیں چلتی ہیں، نہ پورے گلف اسٹیٹ میں کہیں پہ بھی خواتین کی مخصوص بسیں نہیں چلتی ہیں. لیکن آپ کے اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ خواتین کے لیے مخصوص بسیں چلا رہی ہیں. اور ابھی پھر ہم مزید بسیں عید کے بعد پھر ہم شروع کر رہے ہیں، فوری بات شروع ہو جائے. عید کے بعد میں یہ بتاتا چلوں کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ایک بہت بڑا الحمدللہ کام شروع ہونے جا رہے ہیں. ٹرانسپورٹ سیکٹر میں مزید الیکٹرک بسز، پاکستان کی پہلی الیکٹرک بسز اس کے روٹ شروع ہونے جا رہے ہیں. اس لیے کہ ہمیں اس معاشرے کو ہر پریشانی سے نکالنا ہے. منشیات ایک بہت بڑی لعنت جو ہے ہمارے سوسائٹی میں آ گئی ہے. پہلے یہ شہروں میں تھی، اب وہ دیہی علاقوں میں بھی منشیات جو ہے وہ آئی ہوئی ہے. اب ہم نے اس میں کرسٹل، آئس جیسے یہ سینتھیٹک ڈرگز جتنے بھی ہیں یہ لوگوں کے گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ کرنے والا ایک آدمی ہوتا ہے جو ڈرگز یوز کرتا ہے، لیکن وہ خود اکیلے اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ اپنی پوری فیملی کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس کے خلاف کڑا ایکشن جو ہے وہ سندھ حکومت شروع کر لیا ہے آلریڈی، اور مزید اس میں تیزی بھی آئے گی. تو اسی طریقے سے ہمیں سوسائٹی کے مسئلوں کو حل کرنا ہے، لوگوں کو کہ روزگار کے لیے مواقع فراہم کرنے ہیں. سی پیک کا منصوبہ جب محترم آصف زرداری صاحب لے کر آئے تھے تو کچھ لوگوں نے شروع میں اس کو کچھ اور طریقے سمجھا تھا. جب پہلے شروع میں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی سی پیک ہے کیا، پھر جب سی پیک آ گیا تو باقی پولیٹیکل پارٹی نے اس کا کریڈٹ لینا شروع کر دیا کہ جی ہماری ایک کرامت ہے، ہماری مہربانی ہے. پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب جب لاسٹ ٹینیور میں پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بہت زیادہ ان کے ٹورز تھے چائنا کے. ابھی بھی جو ہے ان کا فوکس وہی ہے کہ ہم ٹریڈ کر کے پوری دنیا سے کو ہم لوگ اس طریقے سے لے آئے کہ پاکستان کا ٹریڈ کریں. پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب جب امریکہ گئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جی ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں ٹریڈ چاہیے، اب ہم سے کاروبار کرو. ان کی وہ پالیسیاں تھیں. ہمارے ملک میں ہم صرف بڑی بڑی چیزوں کو یا صرف شہروں کو دیکھتے ہیں. دیہی علاقہ جو آپ کے ملک کا ہے، آپ کی آبادی کا بڑا ایسا دیہی علاقے میں رہتا ہے. آپ کا ملک جو ہے اس کی انکم جو ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ انکم ہے. اس کو ہمیشہ اگنور کیا گیا. جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں آئی ان کو اگنور کیا گیا. واحد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جیسے ہی 2008 میں محترم آصف زرداری صاحب آئے، انہوں نے جب اس وقت پرویز مشرف کی حکومت ختم ہوئی تھی اور پاکستان گندم امپورٹ کرتا تھا. محترم آصف زرداری صاحب کے ویژن کے بعد انہوں نے سپورٹ پرائز دینا شروع کی. ہم نے گندم ایکسپورٹ کرنا شروع کی کیونکہ خوراک سب سے زیادہ ہر ملک کا سینسیٹیو ٹاپک ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے، ملکوں کو اور حکومت کو ڈر ہوتا ہے کہ جی کوئی فوڈ شارٹیج نہ ہو جائے. لیکن اس کو فوڈ شارٹیج سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو خود کفیل بنانا پڑتا ہے. اس وقت بھی وہی پالیسیاں جو چلیں، اس وقت بھی سندھ کی اگر میں بات کروں تو بمپر کراپ ہے گندم کی، بمپر کراپ ہے. مطلب اس وقت ہم اس پوزیشن میں سندھ ہے کہ اپنے لیے پوری پروکیورمنٹ کر لے گندم کے لیے اور اسی گندم کو ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے. آپ ایکسپورٹ کے ذریعے کمائیں پیسے. ملک میں زر مبادلہ ایکسپورٹ کے ذریعے ہے. آپ نے اپنے ہر ایگریکلچر سیکٹر کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ آپ کے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی سہولت دی ہے. ہمارے اس ملک میں اللہ تعالیٰ کی کرم کی وجہ سے ہر قسم کا موسم ہوتا ہے. ہم اپنے ایگریکلچر اکانومی کو اسٹرانگ کریں اور ایگریکلچر اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی محترم آصف زرداری صاحب کے ویژن کی اس ملک میں ضرورت ہے. کیونکہ اس سے پہلے اس کے علاوہ کوئی بھی حکمران جو ہے اس نے ایگریکلچرسٹ کے لیے اور ایگریکلچر سیکٹر کے لیے کچھ نہیں کیا.
یہ ساری وہ چیزیں جس میں آپ نے اس ملک میں لوگوں کو خود کفیل کرنا ہے. سرکاری نوکریوں پہ اتنا انحصار آپ نہیں کر سکتے. آپ نے ملک میں انڈسٹریز لے کے آنی ہے, آپ نے ملک میں اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو اسٹرانگ کرنا ہے, کاروبار کے مواقع لوگوں کو دینے ہیں. انٹرسٹ ریٹ اس وقت جو چل رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے, آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا ہے. یہ ساری پرائورٹیز پیپلز پارٹی کی اس وقت وفاقی حکومت نہیں ہے, لیکن جہاں پہ سندھ حکومت میں جہاں پیپلز پارٹی کا جو بھی شیئر ہے, سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی کی پوری پرائورٹی یہ ہوگی کہ ہم ہر سیکٹر کو ہم اسٹرانگ کریں, لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں اور لوگوں کو یہ سہولیات دیں, ایزی لونز دیں نوجوانوں کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ آ کے اپنے آپ کو خود کفیل بنا سکیں. ابھی ایک اور اسکیم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت کے احکامات ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. ٹیکسی اسکیم, ای وی ٹیکسی اسکیم ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس پہ ہماری فل جو ہماری ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ دن رات محنت کر رہا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم روزگار دیں. لوگوں کو آج جو شکایتیں آ رہی ہیں اور کمپلینٹس ہیں اسٹریٹ کرائم کی یا باقی ساری چیزیں, ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم کی وجہ سب سے بڑی جو ہے وہ آپ کے انلیگل امیگرینٹ ہیں. وہ لوگ جو آپ کے ملک میں غیر قانونی طور پر تارک وطن ہیں. ایک تو سب سے بڑی وجہ وہ انلیگل امیگرینٹ ہیں. اس کے بعد سیکنڈ وجہ ڈیفینیٹلی آپ کی بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے. تو بے روزگاری مہنگائی کو مطلب مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی قدر نہیں محسوس ہو رہی کہ میں اس کے روٹ کاز نہ بتاؤں. روٹ کاز آپ کو پبلک کو سب کو ہمیں بتانا پڑیں گے, اور گورنمنٹ سیریسلی کوشش کر رہی ہے. چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب اور ہوم منسٹر ضیاء الانجار صاحب دن رات کوشش میں لگے ہوئے ہیں. آئی جی صاحب غلام نبی محمد صاحب وہ بھی از اے ویری گڈ آفیسر, ان کی پوری ٹیم اچھی دن رات محنت میں لگے ہوئے سب مل کر کہ ہم اسٹریٹ کرائم کے اوپر سختی سے قابو پائیں, اور اس کے لیے کوششیں چل رہی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ مواقع پیدا کرنے کے لوگ غلط طریقے کی طرف نہ جائیں, لوگ اپنے روزگار کی طرف آئیں, خود کفیل ہوں, جس سے ہم ان سارے مسائل کا حل کر سکیں. دیکھیں جی, عمران خان اس ملک میں کسی ناسور سے کم نہیں ہے. اس کی آپ اگر باتیں سنیں تو باتیں ابھی اگر کوئی سب باتیں فریش ہیں نا تو وہ باتیں اچھی لگتی ہیں, وہ بڑی انقلابی باتیں لگتی ہیں عمران خان کی. لیکن آپ پودا لگاتے ہیں نا تو پودے کی پوری آپ کو ہسٹری بھی لینی پڑتی ہے. اگر آپ کوئی پیشنٹ آج ڈاکٹر کے پاس جائے گا, ڈاکٹر پہلے بولتا بھائی اپنی میڈیکل ہسٹری بتاؤ, تمہارا کیا کیا علاج ہوا ہے, تمہیں کیا کیا بیماریاں تھیں, تمہیں کیا کیا تکالیف تھیں. اگر عمران خان کی آپ کتاب کھولیں گے نا تو اس کے پہلے صفحے پہ ہوگا کہ عمران خان وہ عمران خان تھا جس نے پرویز مشرف کے ریفرینڈم میں اس کو سپورٹ کی. پھر یہ وہ عمران خان تھا جس نے جو دھرنا دیا تھا اس دھرنے میں بھی اس کو پلانٹ کیا گیا تھا. پھر یہ وہ عمران خان ہے جب اس کا لاہور میں جلسہ کیا گیا تھا اس کو کامیاب بنانے کے لیے ایک پروجیکٹ عمران خان تھا, تب بھی عمران خان کو جینین سپورٹ, آرگینک سپورٹ نہیں تھی, تب بھی پکڑ دھکڑ کر کے اس کو جو ہے وہ میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ وہ ورڈ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ اس نرسری کا نکلا ہوا تھا کہ جس کی ٹوٹل اس کی پیدائش جو ہے عمران خان کی وہ دھوکے دہی کے ساتھ ہوئی ہے, لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر کے ہوئی. پھر 2018 کا الیکشن, پورے پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں عمران خان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں تھی. عمران خان چور دروازے سے اقتدار میں آیا. اس چور دروازے سے اقتدار میں آنے کے باوجود عمران خان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں تھی کہ وہ کوئی اسمبلی سے کوئی بل پاس کرا سکے. اور وہ اپنے انٹرویو میں کہتا رہا کہ جی مجھے جب بھی نمبرز کم ہوتے تھے, بل پاس کرانے ہوتے تھے, بجٹ پاس کروانے ہوتے تھے تو ہم کہیں سے سپورٹ لیتے تھے. تو یہ وہ شخص اگر آج انقلاب کی باتیں کر رہا ہے اور آپ کا سوال جس طرح ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے اسٹیبلشمنٹ فتح نہیں کر سکی, تو بھائی آپ پیداوار کس کے تھے, آپ کے خالق کون تھے, آپ کو لایا کون سیاست میں؟ آپ لائے گئے تھے, آپ تھوپے گئے تھے, آپ اس ملک کے عوام کے اوپر تھوپے گئے تھے. اور آپ نے ڈیورنگ اپنے اس 3.5 سال میں جو اس ملک کی اکانومی کی تباہی کی, آج دن تک وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک کرنا مشکل ہو پا رہی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا جب ہم اس سے پہلے ڈرگس پہ سوال کر رہے تھے نا, ایک منشیات کو آپ نے عادی بندے کو کر دیا, اب وہ بندہ منشیات پہ عادی ہو گیا. اس طرح اس نے پاکستان کی اکانومی کو دیمک کی طرح نچوڑنا شروع کیا عمران خان نے, اور آج وہ چیزیں ہو گئی. آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کا دورہ اقتدار
اتنا پرانا بھی نہیں ہے، کس کس کو یاد نہیں ہے کہ کیا کیا حشر ہوئے، کس طریقے سے ملک کے ہر سیکٹر کو عمران خان نے اپنے حکومت میں یرغمال بنایا، نااہلی کی بنیادیں رکھی، سیاسی مخالفین کو چن چن کے گرفتار کرنے کی روایت عمران خان نے شروع کی۔ جو شخص ٹی وی کے ٹاک شو میں اگر پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو تنقید بناتا تھا تو دوسرے دن اس کے خلاف نیب اس کو پکڑ کے لے جاتی تھی۔ نیب کو کس طرح بدترین طریقے سے عمران خان نے استعمال کیا، اور سب سے زیادہ وہ بات کر کے فتح نہیں کر سکتا، یہ پارٹ رہا ہے ان کا، یہ پروجیکٹ عمران خان جو اس ملک پہ نافذ کیا گیا، جو اس ملک میں ایک ناکام ترین پروجیکٹ تھا، اس پروجیکٹ میں عمران خان ایک بیساکھی تھا، عمران خان اس کا ایک ٹول تھا۔ تو آج وہ انقلابی باتیں اس کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی، یا تو آج بھی وہ حلفیہ کہتے عمران خان کہ 2018 کا میرا جو مینڈیٹ تھا وہ جینین تھا، پتا تھا کیوں نہیں قوم کو آ کے کہ مینڈیٹ جعلی تھا۔ پھر اقتدار کی ہوس میں جس طریقے سے اس نے سائفر کا پورا ڈرامہ رچایا اور اپنی کرسی بچانے کے لیے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے، اپنی کرسی بچانے کے لیے پاکستان کی سالمیت کو بھی نقصان پہنچانے میں اس نے گریز نہیں کیا۔ اس نے کوشش کی کہ امریکہ کا نام لے کر اور ممالک کا نام لے کر وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے باوجود بھی کیا کہتا رہا، جو ابھی کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو عمران خان کہتا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ فتح نہیں کر سکی، وہ اپنے اقتدار بچانے کے لیے عمران خان ہی تو تھا جس نے کہا تھا کہ جی میں ان لمیٹڈ ٹائم تک ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اقتدار کی ہوس میں اس وقت وہ باجوہ صاحب کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھا۔ تو اگر بندہ کہے تو کہتے ہیں کہ یہ منہ اور مسور کی دال، کہ وہ شخص جب بھی، میں ایک چھوٹی سی ان کو پیغام دوں گا کہ جب بھی کسی سے گلا رکھنا سامنے اپنے آئینہ رکھنا۔ اگر عمران خان اپنے آئینے میں دیکھیں گے تو اس کے آئینے میں صرف اور صرف جو ہے وہ چھاپ لگی ہوگی کہ وہ دھاندلی کی پیداوار تھا، اور اس نے کیونکہ جب اس کو مزید سپورٹ ملنا بند ہو گئی اس کے اعمالوں کی وجہ سے اور ملک کے حالات کی وجہ سے، تو پھر اس نے اپنے آپ کو اور عوام کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ پھر اس میں اس نے نہ اس ملک کے، جس طرح اس ملک کے اداروں کے خلاف اس نے سازشیں شروع کی، نوجوان نسل کو جو نفرت کی اس نے بیج بوئے، مدینہ منورہ جیسی پاک جگہوں پر بیٹھ کر لوگوں کو اس نے پولیٹیسائز کرانے کی کوشش کی، جس سے لوگوں کو 10 سال سزائیں ہوئیں اس کی وجہ سے۔ تو یہ سارے جتنے بھی اس طرح کے اعمالات ہیں وہ عمران خان کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ آج وہ اگر وہ کہتا ہے کہ 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، تو یہ مثال میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو کہوں گا برائے مہربانی آپ کا ماضی اتنا پرانا نہیں ہے کہ لوگ بھول جائیں، آپ کا ماضی جو ہے وہ بہت تازہ ترین ہے اور سب کو پتہ ہے۔ دیکھیں جی، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ آپ نے ججز صاحبان کی بات کی، دیکھیں جوڈیشری کی آزادی کے لیے اگر کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں جس نے جان کے نذرانے دیے اور جوڈیشل ایکٹیویزم کا سب سے زیادہ کا فیس بھی کیا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ وہ خط جو ہے، خط لکھنے والے معزز جج ہیں، میرے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ احترام ہے اور دل سے احترام کرتا ہوں سب ججز کا، لیکن میں وہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کاش یہ خط تب لکھا جاتا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا تھا، چاہے کاش یہ خط تب لکھا جاتا جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی 2 الیکٹڈ حکومتیں جب ڈیزالو کی گئیں، برطرف غیر آئینی طور پر برطرف کی گئیں، تو اس وقت محترمہ جب کورٹ میں گئیں کہ مجھے ریلیف ملے تو ان کو ریلیف نہیں دیا گیا۔ چاہے یہ خط تب لکھے جاتے جب اس ملک میں پیپلز پارٹی کے پولیٹیکل ورکرز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوئے ماضی میں، تب یہ خط لکھے جاتے۔ چاہے یہ خط تب لکھے جاتے جب عمران خان کے بنی گالا کے اللیگل گھر کو ثاقب نثار صاحب
لیگل قرار دے رہے تھے. چاہے یہ خط تب لکھے جاتے جب افتخار چودھری صاحب ریکوڈنگ کا خط جو ہے ریکوڈنگ کا فیصلہ دے کر پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا رہے تھے. چاہے یہ خط تب لکھے جاتے جب افتخار چودھری صاحب ایک جوڈیشل ایکٹیویزم اس ملک میں انٹروڈیوس کر چکے تھے, الیکٹڈ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا تھا. چاہے کاش یہ خط تب لکھے جاتے, کاش یہ خط تب لکھے جاتے جب ثاقب نثار صاحب عمران خان کے سہولت کار بنے ہوئے تھے. ثاقب نثار خان پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھے جس کا میں ذکر کر رہا تھا. 2018 کی تاریخی دھاندلی کا ثاقب نثار صاحب ایک پارٹ تھے. چاہے یہ خط تب لکھے جاتے کہ جب وہ ان کو ایک جعلی شخص کو, ایک ایسے شخص کو جس کا کسی سے چھپا نہیں, اس کو صادق اور امین جیسا ٹائٹل ثاقب نثار صاحب نے دیا اور اپنے مخالفین کو چن چن کے کورٹ میں میڈیا کی زینت بنایا, ان کے اوپر الزامات لگا کر, تاکہ پبلک میں پرسیپشن وہ یہ اب کریں کہ باقی ساری پارٹیاں چور ہے اور عمران خان فرشتہ ہے. یہ ثاقب نثار نے کیا نا. چاہے میری خواہش یہ تھی کہ کاش اس طرح کے خط تب آتے. اس طرح کی بیشتر مثالیں ہیں, اس طرح کی بیشتر مثالیں کہ جب KPK کے چیف جسٹس صاحب نے جب اپنا ایک ڈیسیژن دیا اور کہا کہ جو آپ کے KPK کی BRT ہے اس کو نیب اور FIA انویسٹیگیٹ کرے, اور پھر جسٹس بندیال صاحب نے اپنے ہی چیف جسٹس ایک صوبے کے اس کے آرڈر کو پہ اسٹے دے دیا, اور ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ اسٹے دیا. اور اسٹے کیا تھا جسٹس بندیال صاحب کا کہ اس کے خلاف انکوائری نہیں ہونی چاہیے. چیف جسٹس بندیال صاحب کہہ رہے کہ انکوائری نہیں ہونی چاہیے عمران خان کی پارٹی کے خلاف, اس کے پروجیکٹس کے خلاف. انکوائری ہو رہی تھی, سزا تو نہیں دے رہے تھے. چاہے میری خواہش کاش یہ خط تب لکھے جاتے جوڈیشری کی طرف سے تو ہمیں اچھے بھی لگتے. اس طریقے سے بیشتر مثالیں ہیں, بیشتر مثالیں ہیں. میں اگر اس پہ بات کرنا ہوں تو 1 گھنٹہ بات کر سکوں گا کہ اس ملک میں کیا کیا ہوا ہے. بہتر تھا یہ خط تب آتے کہ جی اس وقت سب کو جاگنا چاہیے تھا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کیا کیا, آپ نے اپنے لیڈران کو جیلوں میں ڈالا. محترم آصف علی زرداری صاحب 14 سال تک جیل میں تھے. کاش یہ خط تب آتے کہ 14 سال محترم آصف علی زرداری صاحب کو بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی سزا کے آپ نے جیل میں رکھا. عمران خان تو ابھی 4, 4.5, 5 مہینے, 6 مہینے, 7 مہینے ہوئے اس کو صرف. یہ 5-6 مہینے سزا یافتہ شخص ہے وہ. ہی از کنوکٹڈ. اس پہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کوئی نئی موومنٹ شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صرف 5-6 مہینے ہوئے نا. سزا یافتہ شخص ہے جس کو آپ نے 14 سال بغیر کسی سزا کے رکھا. اس وقت آپ خط لکھتے نہیں کہ آپ کیوں جو ہے ان کو نہیں نکال پا رہے, کیوں ان کو ضمانتیں نہیں ہو رہی تھیں. یہ چیزیں آپ نے تب دیکھنی چاہیے تھی. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے انصاف کی نظریں کچھ اور ہیں, کچھ اور علاقوں کے لیے انصاف کی نظریں کچھ اور ہیں. یہاں پہ آپ نے اس ملک کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو, آئین کے خالق کو, ایٹمی طاقت کے خالق کو, اس ملک کے اسلامی سربراہ کانفرنس کے خالق کو, ان سب کو جمع کرنے کے خالق کو آپ نے پھانسی چڑھا دیا, عدالتی قتل کر دیا آپ نے. کیوں عدالتی قتل کیا؟ کیونکہ وہ اس ملک کے عوام کی بات کر رہا تھا, کیونکہ اس ملک کا عوامی لیڈر تھا. ایسے لیڈروں کو آپ نے, قومی ہیروز کو آپ نے پھانسی پہ چڑھا دیا. اس وقت تو کسی نے خط نہیں لکھا تھا کہ جی زیادتی ہو رہی ہے. اب ایک شخص کو, کون سی عمران خان کی مجھے بات بتائیں کہ جس پہ میں بات کروں. پاکستان کا مجھ سے کوئی ایک بندہ کے بات کرے جو اس کا غیر ملکی فنڈنگ کا کیس ہے, کھلے کوئی بات کرے کہ غیر ملکی فنڈنگ کیس میں کیا ہے. کیا پاکستان کے قانون میں یہ اجازت ہے کہ آپ بھارت یا اسرائیل یا کسی بھی غیر ملک سے فنڈنگ لوگ ملک میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے؟ وہاں پہ ثبوت, اکاؤنٹ نمبر, چیک نمبر, ایک چیز ثابت ہے. ثبوت دیے گئے ہیں کہ جی اسرائیل سے پیسے پاکستان کی PTI کو ملے, بھارت سے پیسے PTI کو ملے, اور PTI نے اپنے کوئی 10-12 اکاؤنٹس ڈکلیئر نہیں کیے, انڈکلیئر کیے. یہ تو پولیٹیکل پارٹی تھی نا, ان کے پاس پیسے آ رہے تھے, وہ انڈکلیئرڈ اکاؤنٹ تھے PTI کے. وہ جب اکاؤنٹ انڈکلیئر کیے تھے, اس کا مطلب آپ چھپا رہے ہیں, فارن فنڈنگ چھپا رہے ہیں. وہ کیس پھر عمران خان نے 5-6 سال اسٹے لیے, ادھر بھی لیے تاکہ وہ کیس چل نہ سکے. اگر اس کے ہاتھ پاؤں صاف تھے اور گریبان صاف تھا تو وہ اسٹے نہیں لیتے. وہ انہوں نے اسٹے لیے, اسٹے اس لیے لیے تاکہ وہ کیس کے فیصلہ نہ ہے. وہ فیصلہ آ گیا.
فیصلہ آ گیا، مجھے بتایا بچتا کیا ہے؟ کیا اس فیصلے کے بعد پاکستان کے قانون کو اور آئین کو اٹھا لے؟ کیا پی ٹی آئی کے پاس گنجائش رہتی ہے کہ وہ پاکستان میں الیکٹرل پالیٹکس کرے؟ کیا گنجائش رہتی ہے؟ جب اتنا عرصہ اس کو اسٹے ملتے رہے عمران خان کو کہ جی اس کا کیس نہ چلے فارن فنڈنگ کیس کا، تب یہ خط کیوں نہیں آئے سامنے؟ تب خط آنے چاہیے تھے کہ بھائی کیوں، کیا وجہ ہے کہ وہ ٹرائل نہیں ہو پا رہا، کون پریشر کر رہا ہے، کیا پریشر ہے؟ اس طریقے سے آپ کے ڈپٹی اسپیکر سوری صاحب، جس کو بلوچستان کی کورٹ نے کہا کہ اس نے غلط اپنی ڈکلیریشن دی ہے، اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا. اس ڈسکوالیفیکیشن کو آپ کو پتہ کس نے اسٹے دیا تھا؟ جس کے بعد وہ آخر تک وہ ڈپٹی اسپیکر رہے، کس نے دیا؟ جسٹس بندیال نے دیا. جسٹس بندیال نے قاسم سوری صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن، جو کہ جائز ڈسکوالیفیکیشن تھی، اس پہ اسٹے دے دیا. تو اس وقت خط کیوں نہیں لکھے جا رہے تھے یہ ساری چیزیں؟ تو یہ اس ملک کی ایک تلخ حقیقتیں ہیں. انفارچونیٹلی یہ بہت تلخ حقیقتیں ہیں. ان تلخ حقیقتوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اس ملک میں ہم نے کیا کیا ہے. آج مطلب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میرے کہا سب کا احترام ہے، اور اگر آج بھی جوڈیشری میں کوئی بات ہوئی تو پیپلز پارٹی سب سے آگے کھڑی ہوگی جوڈیشری کے ساتھ. لیکن جب یہ حقیقتیں ہیں، یہ ایک تلخ حقیقتیں ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے مخصوص لوگوں کو آپ نے پیٹرنائز کرنے کی کوشش کی، آپ کے سسٹم نے ان مخصوص لوگوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی. اس کا سہولت کار بنے نا وہ. اگر ثاقب نثار یہ غیر آئینی، غیر قانونی، قانون سے بڑھ کر چیزیں نہیں کرتا تو عمران خان پرائم منسٹر نہیں بن سکتا تھا. مجھے یاد ہے 2018 کی جب دھاندلی ہوئی، اس کے بعد لوگوں نے پٹیشنیں داخل شروع کی کہ ہمارا دھاندلی ہوئی، اب ثبوت لے کر گئے کورٹوں میں. ثاقب نثار نے کیا کہا؟ ختم کر دو ساری پٹیشنیں، الیکشن ہو گئی، اب گورنمنٹ کو چلنے دو. یہ ثاقب نثار کی الفاظات ہیں کورٹ کے. نکالیں آرکائیوز میں، نکالیں آپ وہ ججمنٹس نکالیں. میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، پیپلز پارٹی کے ایک سندھ کے رہنما تھے، ان پہ الزام لگا، میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی، ان پہ الزام لگا کہ انہوں نے اپنی فیملی کا ایک ممبر ڈکلیئر نہیں کیا ہے. اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اس کو الیکشن لڑنے سے روکا گیا. 2018 کے الیکشن کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. پیپلز پارٹی کے ایک رہنما، ان پہ یہ الزام تھا کہ آپ نے اپنی فیملی کا ممبر ڈکلیئر نہیں کیا، اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. اسی طریقے کی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی کہ جی عمران خان صاحب نے اپنے فیملی کا ممبر ڈکلیئر نہیں کیا. تو عدالت کیا کہتی ہے؟ عدالت کہتی ہے وہ اس کا فیملی میٹر ہے. مجھے یہ بتائیں اس وقت یہ خط کیوں نہیں آتے؟ اس وقت یہ ناانصافیاں کیوں نہیں سامنے آتی؟ اس وقت لوگوں کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جی کہ قانون تو وہی ہے نا؟ یہ تو یہ کہ سندھ کے الگ قانون ہے اور کسی اور صوبے کے لیے الگ قانون ہے. یہ تو نہیں کہتا کہ جی پیپلز پارٹی کے لیے قانون کی امپلیمنٹیشن الگ ہوگی اور دوسری پی ٹی آئی کے لیے اور کسی اور پارٹی کے لیے امپلیمنٹیشن الگ ہوگی. یہ تو کوئی قانون نہیں کہتا نا آپ کو. تو یہ اس ملک میں حقیقتیں ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا کون کیا کر رہا تھا، لیکن یہ آپ نے انفارچونیٹلی اس طرح کی ڈسکرمنیشن آپ لے کر گئے ہیں. اور آج اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا ناانصافی ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں کیا ناانصافی ہو رہی ہے؟ کیا اگر ایک شخص گھڑی لیتا ہے تحفے میں اور بیچتا باہر کہیں ہے، اس کا خریدار باہر کا موجود ہے اور وہ گھڑی دکھاتا ہے کہ میرے پاس گھڑی پڑی ہوئی، ایک ہی گھڑی بنی ہے دنیا میں، وہ گھڑی دکھاتا ہے میرے پاس گھڑی پڑی ہوئی ہے، وہ بولتا ہے نہیں میں نے تو اسلام آباد میں کسی دکاندار کو بیچی تھی، اور پھر بولتا ہے کہ وہ میں نے بیچ کے روڈ بنایا تھا. سارے جھوٹ پہ جھوٹ. مطلب آپ نے ایک غلط کام کیا ہے، ہاں اگر آپ غلط کام کے بعد معافی مانگنا چاہتے ہو تو آگے بولو ہاں میں نے غلطی کی، میں معافی مانگ. لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے غلطی نہیں کی، میں نے بلینز آف روپیز کے اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیے، میں نے غلطی نہیں کی. یا وہ جو پنجاب کی وہ گوگی صاحبہ مشہور تھی اور وہ جو وسیم اکرم پلس کے کارنامے تھے کس سے چھپے ہوئے تھے، اور اس فراح گوگی کو سب سے پہلے ڈیفینڈ کس نے کیا؟ فراح گوگی کو سب سے پہلے ڈیفینڈ عمران خان نے کیا. بولے وہ بیچاری پہ الزام لگا رہے ہیں. وہ بیچاری پہ الزام لگایا تو بیچاری کو تمہیں بھاگنے کیوں دیا؟ بھاگنے کیوں دیا؟ روکتے اس کو. تو سب سے پہلے تو بیچاری کو بھگا دیا پرائیویٹ جیٹ میں کہ تم تو پہلے جاؤ، کیونکہ سارا کچے چٹے وہ جتنے ٹرانسفر پوسٹنگ، ایس پی کی پوسٹنگ، وہاں پہ جتنے بھی پٹواریوں کی پوسٹنگ وہ کر کے وہ پیسے کہاں جاتے تھے. تو میں ان ساری چیزوں پہ نہیں جانا چاہتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برائے مہربانی جو آپ کا سوال تھا کہ خط لکھنے والے خط ضرور لکھیں، لیکن اس وقت بھی خط لکھتے جب واقعی میں ناانصافی ہو رہی تھی. آج اگر قانون کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں تو اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت ہے تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں. ہر ایک انسان اپنی رکھتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ
اس کو اس طرح پورٹریٹ کرو کہ پوری عوام جو ہے وہ دوسری طرف چلی جائے. ایم کیو ایم کو جب بھی پاور ملا, جب بھی مکمل ایم کیو ایم کو پاور ملا تھا, تب جو کراچی کے حالات تھے اس سے آج کراچی کے حالات لاکھ درجے بہتر ہیں. اب کراچی میں کوئی بھتہ نہیں لے سکتا, اب کراچی میں کوئی بوری بند لاش نہیں پھینک سکتا, اب کراچی میں کوئی ہڑتال نہیں کروا سکتا, اب کراچی میں صرف فون کال پہ وہ جی بھائی جان اور جی بھائی جان کر کے دکانیں بند نہیں ہوتی. تو الحمدللہ کراچی میں جو بڑا ٹیررزم کا فیکٹر تھا اس کو تو ہم نے ختم کیا ہے. اسٹریٹ کرائم پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں. اسٹریٹ کرائم ایک جینین ایشو ہے, اس کو ہم مانتے ہیں, اس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے. یہ ہمارا فرض ہے اور وہ فرض کے لیے پوری کوشش, جو اویلیبل ریسورسز ہے حکومت کے, یہ وعدہ ہوگا کہ کوئی بدنیتی نہیں ہوگی. یہ ہماری سندھ حکومت کوئی بدنیتی نہیں کرے گی. جتنی پولیس ہوگی وہ پراپر پولیسنگ کرے گی, جتنی پولیس ہوگی وہ کرمنل کے خلاف ایکشن لے گی, کسی کرمنل کو چھوڑا نہیں جائے گا, کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. اگر کوئی غفلت کرنے والا کوئی افسر ہوگا تو اس کو بھی نہیں بخشا جائے گا. اس کی گارنٹی سندھ حکومت دیتی ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ اس وقت ہوم منسٹر دن رات سڑکوں پر موجود ہے, وہ کوششیں کر رہے ہیں. چیف منسٹر خود کنسرن ہے, وہ خود کوشش کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کنسرن ہے, وہ کوشش کر رہی ہے. ان تمام ظاہر تھوڑا بہت ٹائم لگے گا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے کوشش کی جائے گی. جو جانی نقصان ہوا ہے اس کا بہت افسوس ہے, اللہ معافی دے, اس کے لیے بہت افسوس بھی ہے اور دکھ بھی ہے, لیکن جو ہے کوشش کریں گے کہ ہم یہ چیزیں جو ہے اس پہ قابو پائیں.